پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ وہ ایک شخص کسی کو اچھا لگے یا برا، لیکن وہ پاکستان کی آئندہ سیاست و معیشت کا فوکس بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص کا نام ہے شہباز شریف۔ 29 جون کو عید الاضحیٰ کے دن وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف ایک ساتھ پارا چنار میں فوجی جوانوں کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئے۔ عید کے دن شہباز شریف کو فوجی جوانوں کے جھرمٹ میں نعرے لگاتے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ پاکستان کی سیاسی حکومت اور فوجی قیادت کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگلے روز 30 جون کو IMF نے پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے کا اعلان کر دیا۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو شہباز شریف کی سیاسی بقا خطرے میں پڑ جاتی اور مخالفین انہیں پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس معاہدے سے عوام کی معاشی مشکلات میں فوری کمی کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن معیشت کی بحالی کا ایک موقع ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کے ساتھ معاہدے کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت اپنی پوری ٹیم کو دیا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان میں جو ہوا اور پاکستان کے ساتھ جو ہوا، اس نے عالمی سیاست میں بھی پاکستان کا کردار متعین کر دیا ہے۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا تو شہباز شریف کو ایک امپورٹڈ حکومت کا وزیر اعظم قرار دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی سازش کا ایسا واویلا مچایا کہ عوام کی بڑی اکثریت کو واقعی سابق وزیر اعظم مظلوم لگنے لگے، کیونکہ نئی حکومت نے آتے ہی IMF کے دباؤ پر پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اتنا اضافہ کر دیا کہ پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شہباز شریف کو IMF کی وہ شرائط پوری کرنا پڑیں جو عمران خان کی حکومت نے طے کی تھیں۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ خان صاحب ایک طرف امریکی سازش کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے اور دوسری طرف انہوں نے ترین صاحب کے ذریعے پوری کوشش کی کہ IMF اور پاکستان کے درمیان معاملہ طے نہ ہوں۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کی نئی حکومت کی مشکلات کم کرنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی۔ امریکہ نے پچھلے سال سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد مہیا کی، لیکن IMF میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا، جس سے پاکستان میں اس تاثر کو تقویت ملی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں ایک طرف چین پاکستان کی مدد کو آیا اور دوسری طرف پاکستان نے تیل اور بجلی کے حصول کے لیے روس اور ایران سے رجوع کر لیا۔ دلچسپ پہلو یہ تھا کہ جس حکومت کو عمران خان نے امریکی گماشتہ قرار دیا تھا، وہ حکومت چین، روس اور ایران کے قریب ہو گئی، اور دوسری طرف امریکہ میں زلمے خلیل زاد جیسے پاکستان مخالف عناصر عمران خان کے حق میں بیان بازی کرنے لگے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے مشکل وقت میں چین، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کی مدد کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ کس طرح IMF کی ایک شرط پوری کرنے کے لیے آخری وقت میں اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک میں سب سے زیادہ شیئر سعودی عرب، الجزائر اور ایران کا ہے۔ اس بینک نے $1 ارب کا قرضہ دے کر IMF کو لاجواب کر دیا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ جو نیا معاہدہ کیا ہے، اس پر 9 ماہ میں عمل درآمد کرنا ہے، جبکہ آئین کے مطابق موجودہ حکومت کی مدت اس سال اگست کے وسط میں مکمل ہو رہی ہے۔ ایک طرف آئین کے تقاضے ہیں اور دوسری طرف IMF کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بتایا کہ موجودہ حکومت کی مدت میں اضافے کی گنجائش آئین میں موجود ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ایسی کسی گنجائش کا قائل نہیں۔ میرے قائل ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری دعا ہے کہ آئین بھی بچ جائے اور معیشت بھی سنبھل جائے۔ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ایک نئی صف بندی ہو چکی ہے۔ پچھلے ایک سال میں امریکہ نے پاکستان کے مقابلے پر بھارت کو زیادہ ترجیح دے کر پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بقا کے لیے چین اور روس کے ساتھ جا کھڑا ہو۔ چین نے سعودی عرب اور ایران میں صلح کروا کے پاکستان کی بہت سی مشکلات کو کم کر دیا۔ اگر پاکستان اور ایران میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ آپریشنل ہو جاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات پورے خطے میں نظر آئیں گے، لیکن امریکہ اس منصوبے پر بہت سے تحفظات رکھتا ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی طرف سے امریکہ کے تحفظات کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا اور پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ایران اور افغانستان تک پھیلایا جائے گا۔ سی پیک دراصل بیلٹ اینڈ روڈ کے بڑے منصوبے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے میں دنیا کے 65 ممالک کی 2630 کمپنیاں شامل ہو چکی ہیں۔ اس منصوبے سے روس میں $300 ارب، قطر میں $256 ارب، ملیشیا میں $160 ارب اور پاکستان میں $86 ارب کی سرمایہ کاری آنی ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات قیوم نظامی کی نئی کتاب چین کے 100 سال میں موجود ہیں۔ نظامی صاحب نے اقبال کے الفاظ میں چین کو مشرق سے ابھرتا ہوا سورج قرار دیا ہے۔ چین اور روس کے ساتھ دوستی اور اقتصادی تعاون اپنی جگہ، لیکن پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سیاسی جمہوری کلچر کا بھی دفاع کرنا ہے جس کا وعدہ آئین پاکستان میں کیا گیا ہے۔ چین نے حالیہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ اس لیے دیا کہ پاکستان نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود گوادر پورٹ کو چین کے حوالے کر دیا۔ گوادر اور کاشغر میں ریلوے لائن بچ جائے تو پاکستان میں بہت بڑا اقتصادی انقلاب آ سکتا ہے، لیکن سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے کی کامیابی کا انحصار بلوچستان کی ترقی پر ہے۔ سب سے پہلے گوادر اور پھر بلوچستان والوں کی محرومیت دور کیے بغیر سی پیک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف شہباز شریف نہیں بلکہ شی جن پنگ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ دونوں نے مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن ان دونوں کو مل کر اہل بلوچستان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں۔ جب کوئٹہ سے گوادر تک لاپتہ بلوچوں کے اہل خانہ سڑکوں پر فریادیں کرنا بند کر دیں گے تو سمجھیں کہ سی پیک کامیاب ہو گیا۔